ایران انقلاب کے بعد ہی سے مسلم امہ ایران اور سعودی بلاکس میں کیٹیگرائز ہوئے، تو پھر اس کے بعد سے لے کر آج تک پاکستان ہی تختہ مشق بنا چلا آ رہا ہے۔ یہاں شیعہ سنی کے نام پر سینکڑوں مذہبی اسکالرز اور ہزاروں کی تعداد میں عوام الناس لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ تو آئیں آج کی ویڈیو میں وطن عزیز میں عدم برداشت اور انٹالرنس کے کلچر کی بھینٹ چڑھ کر قتل ہو جانے والے چند مشہور شیعہ سنی رہنماؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ اپنی گرجدار آواز سے اقتدار کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دینے والے علامہ احسان الہی ظہیر پاکستان کے وہ پہلے بڑے مذہبی رہنما تھے جنہیں بم دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ مسلک اہل حدیث کے علامہ احسان کا شمار عالمی اسکالرز میں ہوتا تھا۔ عراقی صدر صدام حسین ہوں، یاسر عرفات، قذافی یا پھر آل سعود، ہر ایک سے ان کی دوستی تھی۔ علامہ احسان الہی ظہیر جنرل ضیاء کے سب سے بڑے مخالف تھے۔ یہ 23 مارچ 1987 کا دن تھا۔ علامہ احسان فی الحال لکشمن سنگھ لاہور میں ایک بڑے جلسہ عام میں مدعو تھے کہ اچانک زوردار بم دھماکہ ہوا۔ علامہ حبیب الرحمن یزدانی سمیت کئی لوگ جاں بحق ہوئے، جبکہ احسان الہی ظہیر ایک ہفتے تک زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا رہے۔ سعودی کنگ شاہ فہد بن عبدالعزیز کی خواہش پر انہیں فوری طور پر ملٹری ہسپتال ریاض منتقل کر دیا گیا، لیکن شاید بہت دیر ہو چکی تھی اور وہ یہاں 30 مارچ کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ سعودی حکومت نے پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ انہیں مدینہ شریف میں جنت البقیع میں امام مالک کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا۔ پاکستان کے نامور شیعہ عالم سید عارف حسین الحسینی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سرخیل تھے۔ پارہ چنار سے تعلق رکھنے والے سید عارف حسینی کو خمینی پاکستان بھی کہا جاتا تھا۔ وہ ایران انقلاب کے بانی آیت اللہ خمینی کے شاگرد خاص تھے۔ علامہ عارف حسینی 5 اگست 1988 کو پشاور میں قتل کر دیے گئے۔ یاد رہے کہ علامہ سید عارف حسین الحسینی کے بعد تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی قیادت علامہ ساجد علی نقوی کو ملی۔ عارف حسینی کے قتل کی کانسپریسی میں خیبر پختونخوا کے گورنر فضل حق کا نام بھی لیا جاتا رہا۔ عالمی جریدوں کی رپورٹس کے مطابق جنرل فضل حق اس قتل کیس میں گرفتار بھی ہوئے، لیکن ناکافی شواہد کی بنا پر انہیں رہا کر دیا گیا۔ لیکن پھر 3 اکتوبر 1991 کے روز جنرل فضل حق پر ڈیفنس کالونی پشاور میں ان کے گھر کے قریب نامعلوم افراد نے فائر کھول دیا۔ ان پر حملہ اس قدر شدید تھا کہ وہ جابر نہ ہو سکے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جنرل فضل حق کے جنازے میں صدر غلام اسحاق خان اور پرائم منسٹر میاں نواز شریف شامل تھے۔ یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ جب پشاور میں جنرل فضل حق کے جنازے کے دوران سپاہی صحابہ کے جذباتی کارکنان نے کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگائے تو اس وقت وزیر اعظم نواز شریف زیر لب مسکراتے رہے۔ پاکستان میں شیعہ سنی تفریق پر سیاست کی بنیاد رکھنے والے مولانا حق نواز جھنگوی کا تعلق دیوبندی مسلک سے تھا۔ انہوں نے 1988 میں جھنگ سے الیکشن بھی لڑا، لیکن ان کا MNA بن کر اسمبلی تک پہنچنے کا خواب ادھورا ہی رہا۔ مولانا جھنگوی کی سیاسی وابستگی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تھی اور وہ JUI پنجاب کے نائب صدر بھی رہے، لیکن بعد میں انہوں نے سپاہی صحابہ کے نام سے اپنی الگ مذہبی جماعت بنا لی۔ 22 فروری 1990 کی ایک شام جب 38 سالہ مولانا جھنگوی اپنے گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ ان پر ایک شخص نے اپنے ریوالور سے گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ انہیں زخمی حالت میں ہسپتال لے جا رہے تھے کہ راستے ہی میں ان کا سفر دنیا اختتام پذیر ہو گیا۔ مذہبی جماعت سپاہی صحابہ کے ایک اور MNA مولانا اسرار القاسمی بھی گولیوں کا شکار ہوئے۔ مولانا قاسمی 1990 کے جنرل الیکشن میں جھنگ کے حلقے سے پارلیمان تک پہنچے تھے۔ 10 جنوری 1991 کو صوبائی اسمبلی کے ضمنی الیکشن کے موقع پر ان کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا اور 28 سالہ مولانا قاسمی جان کی بازی ہار گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب ان کی ڈیڈ باڈی پوسٹ مارٹم کے لیے لائی گئی تو سٹنگ MNA کی جیب سے صرف 1 روپیہ نکلا۔ سپاہی صحابہ جھنگ کے صدر مولانا مختار احمد سیال ایک سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیت تھے۔ انہیں جماعت کی طرف سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کی پیشکش کی گئی۔ مولانا مختار سیال خود کو انتخابی سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے الیکشن لڑنے سے معذرت کر لی۔ انہیں 15 جون 1992 کو جھنگ میں قتل کر دیا گیا تھا۔ آج سے چند سال پہلے ان کے 2 قاتلوں اسحاق کاظمی اور لیاقت جعفری کو سینٹرل جیل فیصل آباد میں پھانسی دے دی گئی۔ مکتب اہل تشیع کی طلبہ تنظیم امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے بانی ڈاکٹر محمد علی نقوی کا شمار انتہائی متحرک رہنماؤں میں ہوتا تھا۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ سعودی حکومت نے ڈاکٹر محمد علی نقوی کو 80 کی دہائی کے آخر میں حج کے موقع پر گرفتار کیا تھا۔ ان پر مقدمہ چلا اور سزائے موت تک سنائی گئی، لیکن وہ جلد
جلد ہی رہا ہو کر پاکستان واپس آ گئے۔ 7 مارچ 1995 کی ایک صبح لاہور کے یتیم خانہ چوک میں ان پر لشکر جھنگوی نے حملہ کر دیا اور وہ خون سے نہلا دیے گئے۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی کی صاحبزادی سیدہ زہرا نقوی مجلس وحدت مسلمین وومن ونگ کی سیکریٹری جنرل ہیں، جو 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب اسمبلی کی رکن رہ چکی ہیں۔ 15 جنوری 1996 کی ایک صبح تھی کہ پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ پانے والے اردو کے نامور شاعر اور مذہبی شخصیت محسن نقوی کو مون مارکیٹ لاہور میں خون سے نہلا دیا گیا۔ ان کے قتل کے مقدمے میں ریاض بصرہ کو نامزد کیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق محسن نقوی کے جسم میں 45 گولیاں لگی تھیں۔ یاد رہے کہ محسن نقوی صاحب وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کے مشیر بھی رہے تھے۔ سپہ صحابہ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور باقی لیڈرشپ کنٹرول کرنے کے لیے علامہ غلام رضا نقوی اور مرید عباس یزدانی نے مل کر سپہ محمد کی بنیاد رکھی۔ تب سپہ محمد کی قیادت نے علم غازی عباس پر ہاتھ رکھ کے قسم کھائی تھی کہ ہم اعظم طارق اور ان کے ساتھیوں کو جان سے مارے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ایک موقع پر غلام رضا نقوی نے برقع پہنتے ہوئے خواتین میں شامل ہو کر مولانا اعظم طارق پر حملہ بھی کیا تھا، لیکن وہ بچ نکلے اور جوابی فائرنگ سے غلام رضا نقوی کی ٹانگ میں گولی آ لگی۔ 18 جنوری 1997 کے روز سپہ محمد والوں نے ایک بڑا حملہ پلان کر رکھا تھا۔ اس روز کوٹ لکھپت جیل میں قید اعظم طارق اور ضیاء الرحمان فاروقی کو پولیس وین سے لاہور کی سیشن کورٹ لایا گیا۔ اخباری نمائندے اپنے کیمرے ہاتھوں میں لیے فوٹوز بنا رہے تھے۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ 12:10 پر سیشن کورٹ کی عمارت ایک ریموٹ کنٹرول بم دھماکے سے لرز اٹھی۔ یہ دھماکہ اتنا خوفناک تھا کہ انسانی جسم سے بوٹیاں کٹ کٹ کر ہوا میں روئی کے جیسے اڑ رہی تھیں۔ گوشت کے لوتھڑے درختوں اور دیواروں سے جا چپکے اور خون کے فوارے بہنے لگے۔ 44 سالہ مولانا ضیاء الرحمان فاروقی، پولیس اہلکاروں، صحافیوں سمیت 2 درجن لوگ اس بلاسٹ کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئے۔ مولانا اعظم طارق کے جسم کی کھال تک جھلس گئی، لیکن وہ پھر بھی بچ نکلے۔ یہاں میں آپ کے علم میں لاتی چلوں کہ مولانا اعظم طارق پاکستانی تاریخ کے وہ اکلوتے سیاستدان تھے جنہوں نے میاں والی جیل کی سلاخوں میں قید ہوتے ہوئے الیکشن جیتا۔ وہ 3 مرتبہ MNA اور 1 بار پنجاب اسمبلی کے رکن بنے۔ اعظم طارق پر 22 کے قریب جان لیوا حملے ہوئے، کبھی بم دھماکے، کبھی گولیاں، کبھی راکٹ لانچر تو کبھی ہینڈ گرنیڈ، لیکن وہ ہمیشہ بچ نکلتے۔ وہ 6 اکتوبر 2003 کے روز قومی اسمبلی کے سیشن میں شرکت کے لیے اسلام آباد آ رہے تھے کہ ان پر آٹومیٹک اسلحے سے لیس افراد نے 200 کے قریب گولیاں چلائیں۔ 40 گولیاں مولانا اعظم طارق کو آ لگی اور وہ اپنے 3 محافظوں سمیت لقمۂ اجل بنے۔ ان کے قتل کا الزام جیل میں قید علامہ غلام رضا نقوی پر لگا۔ شیعہ تنظیم سپہ محمد کے بانی رہنما سید غلام رضا نقوی سے ہر کوئی ڈرتا تھا اور حکومت نے ان کے سر کی قیمت 20 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی۔ اور پھر 7 مارچ 2016 کو پاکستانی نیوز چینلز پر یہ بریکنگ نیوز چلی کہ کالعدم سپہ محمد کے سربراہ سید غلام رضا نقوی اس وقت ایرانی فورسز کی کارروائی میں ہلاک کر دیے گئے جب وہ غیر قانونی طور پر ایران کا بارڈر عبور کر کے ترکی جا رہے تھے۔ لشکر جھنگوی نام کی کالعدم تنظیم 90 کی دہائی سے لے کر آج تک پاکستان میں شیعوں کی نسل کشی کر رہی ہے۔ لشکر جھنگوی کے بانی ریاض بصرہ کو حکومت پنجاب نے خطرناک مجرموں کی فہرست میں ڈالا ہوا تھا اور اس کے سر کی قیمت اس زمانے میں 5 ملین روپے یعنی 50 لاکھ روپے رکھی گئی تھی۔ 35 سالہ ریاض بصرہ 14 مئی 2002 کے روز پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ MMA کے نائب صدر اور معروف شیعہ عالم دین علامہ حسن ترابی لشکر جھنگوی کی ہٹ لسٹ پر تھے۔ ان پر عباس ٹاؤن کراچی میں ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا گیا جس میں وہ بال بال بچے، تاہم ان کے 2 گن مین مارے گئے۔ اس کے چند روز بعد انہیں 14 جولائی 2006 کو ایک خودکش بم دھماکے میں مار دیا گیا۔ واضح رہے کہ علامہ حسن ترابی کے قتل کی ذمہ داری کالعدم لشکر جھنگوی نے ایک ویڈیو پیغام میں قبول کی تھی۔ مذہبی تنظیم سپہ صحابہ کے سرپرست اعلیٰ مولانا ضیاء الرحمان فاروقی کے بعد جماعتی ذمہ داریاں سندھ سے تعلق رکھنے والے علامہ علی شیر حیدری کو ملی۔ علامہ حیدری کے حوالے سے ایک بات مشہور ہے کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ کی عدالت نے علامہ علی شیر حیدری پیش ہوئے۔ تب انہوں نے دلائل دینا شروع کیے تو پریس والے یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ چیف جسٹس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ریاض بصرہ کے بعد پاکستانی شیعوں اور ایران کے لیے ملک اسحاق کسی ڈراونے خواب سے کم نہیں تھا۔ برس برس جیلوں اور حکومت خانوں میں قید لشکر جھنگوی کا سربراہ ملک اسحاق کس قدر طاقتور تھا، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ایک موقع پر
GHQ سے دہشت گردوں کا قبضہ چھڑانے کے لیے اس کا منت ترلا کرنا پڑا اور اسے لاہور جیل سے آرمی ہیلی کاپٹر پہ GHQ لے جایا گیا، جہاں اس نے دہشت گردوں سے مذاکرات کیے اور پھر جولائی 2015 کو پاکستانی ٹی وی چینل پر یہ بریکنگ نیوز چلی کہ کالعدم لشکر جھنگوی کے سابق سربراہ ملک محمد اسحاق کو ان کے 2 بیٹوں درینہ ساتھی سید غلام رسول شاہ اور دیگر 12 افراد کے ہمراہ مظفر گڑھ میں ایک پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ شیعہ سنی فساد کی بھینٹ چڑھنے والی مذہبی شخصیات میں علامہ مرید عباس یزدانی، فاضل حسین علوی، شاہ نواز دبہ پیر، علامہ شعیب ندیم، مولانا حق نواز جھنگوی کے جواں سال بیٹے مولانا اظہار الحق، مولانا عبدالغفور ندیم، مولانا شمس الرحمان معاویہ اور مولانا مسعود الرحمان عثمانی سمیت کئی نام شامل ہیں۔ تو دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔